السلام علیکم۔ آج میں نئے ناول کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نیو ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی نیو ایپیسوڈ کی طرف۔ اگلی صبح کشش کا فون آتے دیکھ ابر چونکی، ناشتے کی ٹیبل سے اٹھتے اس نے کال ریسیو کی۔ ابتسام کی نظروں نے دیر تک اس کا تعقب کیا، کبھی وہ مسکراتی کبھی ماتھے پہ بل لے آتی۔ ابتسام کو اس کی مسکراہٹ آج بھی دل کے پار ہوتی تھی۔ وہ کشش چاہتی ہیں کہ آنیہ ان کے ساتھ شاپنگ پہ چلے اور اپنی مرضی سے اپنے نکاح کے کپڑے وغیرہ لے لے۔ ابریش نے وہیں موجود سب کے سامنے بات رکھی۔ ابھی جان سوچ میں پڑ گئی، جبکہ آنیہ کا دل پھر سے دھڑکنے لگا۔ کل صرف اس کی آواز ہی سنی تھی، دیکھنے کی تو ہمت ہی نہ پڑی تھی۔ مما آج پریکٹس ہے تو آنیہ منمنائی۔ کوئی بات نہیں، کل چلی جائے گی۔ ابتسام نے اس کی مشکل حل کی، لیکن میں ہاں کر چکی ہوں تو بیٹا آپ ٹائم نکال لیں۔ ابریش نے دونوں باپ بیٹی کی بات میں حصہ ڈالا، لیکن کسی قسم سے دیکھا نہیں۔ آنیہ نے منہ بناتے باپ کو دیکھا، جبکہ ہانیہ بھرپور انداز سے اس سب کو انجوائے کر رہی تھی۔ ابتسام نے آنکھوں کے اشارے سے اسے چپ رہنے کو کہا۔ کچھ زیادہ جلد باز نہیں آپ کی دوست؟ ابتسام نے جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے کہ نکھیوں سے ابریش کو دیکھا۔ وقت رہتے سارے معاملات حل ہو جائیں تو اچھی بات ہوتی ہے، ورنہ کب کہاں کون سا معاملہ بگڑ جائے کیا پتہ چلتا ہے۔ کہتے وہ عجلت سے اٹھی اور بیگ سنبھالتی باہر کی راہ لی۔ آج اس کا ایک اہم کیس تھا اور اسے جلد جانا تھا، کیونکہ وہ عام عورت نہیں تھی، وہ ابتسام پیرزادہ کی بیوی تھی، تو وہ ایڈوکیٹ ابریش مجیب شمس کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اس نے اپنا سر نیم نہیں چینج کیا تھا، وہ باپ کے نام سے ہی جانی جاتی تھی۔ ابریش کے جانے کے بعد ابتسام نے ناشتے سے ہاتھ روک لیا۔ ابریش کے جانے کے بعد وہ بھی خوشی سے اٹھ کے جا چکا تھا، جبکہ آنیہ اور ہانیہ ماں باپ کی سرد جنگ بچپن سے دیکھتی آ رہی تھیں۔ سبھی ان کو یوں لفظوں کی پوچھاڑ کرتے دیکھتے تھے، لیکن کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ ہانیہ یوں نہیں ساتھ چلنا؟ یا سیف نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اور ہانیہ ایک ہی کلاس میں تھے۔ نہیں تم جاؤ، میں آ جاؤں گی، ہانیہ نے سہولت سے انکار کر دیا۔ سیف سر ہلاتا جا چکا تھا، جبکہ سیف کی نانو جو شوہر کی وفات کے بعد کافی عرصہ سے یہاں آ کے رہ رہی تھیں، انہیں یہ بات ایک آنکھ نہ بھائی۔ کیا تھا ساتھ چلی جاتی، لیکن میں نے دیکھا ہے تمہارے جیٹھ اور جٹھانے نے اپنی بچیوں کو بہت ہی چھوٹ دے رکھی ہے۔ ان کے ساتھ لڑکیوں والا سلوک نہیں بلکہ لڑکوں والا سلوک کیا جاتا ہے، جیسے وہ بھی لڑکے ہیں۔ منہ بنا کے وہ بیٹی سے دل کا حال کہنے لگی۔ اماں پلیز چپ کر جائیں۔ عروش نے انہیں چپ کروایا اور خود وہاں سے اٹھ گئی، لیکن زلیخا بیگم کے دماغ نے شیطانی باتیں سوچنا نہ چھوڑی۔ السلام علیکم، بار بار آواز کی باز گزشت ہوتی جا رہی تھی۔ میر ہادی چاہ کے بھی اس پری پیکر چہرہ کو بھلا نہیں پا رہا تھا۔ وہ کوئی بہت بڑا دل پھینک بندہ نہ تھا، اسے تو یہ محبت، عشق، پیار سب ایک فضول قدم کی چیزیں لگتی تھیں، اور اپنے سرکل میں وہ باپ سے بھی زیادہ کھڑوس گردانا چاہتا تھا۔ اور اس نے اپنی زندگی میں کبھی محبت کا چیپٹر کھولنے کا سوچا بھی نہ تھا، اس لیے ماں کے کہنے پہ سر تسلیم میں خم کر دیا۔ لیکن اب وہ مسلسل اسی کے بارے میں سوچتا، وہ بھی بھول گیا تھا کہ اس کی فورن کلائنٹس سے آج میٹنگ ہے۔ سیکرٹری کی یاد دہانی پہ اس نے خود کو سرزنش کیا اور اس کا خیال دماغ سے جھٹکتا میٹنگ کے لیے نکل گیا، لیکن خیال دماغ میں ہوتا تو نکلتا نہ، خیال تو دل میں تھا، اور دل میں پنپنے والا خیال ہمیشہ کے لیے دل میں پیوست ہو جاتا ہے۔ بیٹا اس جمعہ کو نکاح ہے اور آپ کا ہونا لازمی ہے، بس اتنا سمجھ لیں۔ ابتسام نے فون پہ آہان کو اطلاع دیتے ہوئے کہا۔ آگے سے جی حضوری کے ساتھ کال بند ہو گئی تھی۔ چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے وہ ماضی کی یادوں میں کھونے لگا۔ آپ اسے کہاں سے لے کے آئے ہیں ابتسام؟ ابی جان کی آواز پہ وہ مچلا تھا۔ ابی جان بیٹا ہے میرا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ 3 سال کا وہ بچہ ابتسام کا ہاتھ تھامے سہمے انداز میں کھڑا تھا، جبکہ سامنے کھڑی ابریش کی آنکھوں میں نمی اور شکوہ وہ دیکھ چکا تھا۔ اس کی ماں بھی تو ہوگی کوئی، ابی جان نے سختی سے دریافت کیا۔ جی ہے، ابریش ہے۔ ابتسام کے کہنے پہ ابریش نے لب بھینچے رخ موڑا اور وہاں سے چلی گئی۔
اس نے ابتسام سے کوئی سوال جواب نہ کیا تھا، لیکن اس نے آہان کو اپنایا بھی نہ تھا۔ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی، لیکن اسے ماں کا پیار نہ دے سکی۔ وہ دوری آج تک قائم تھی۔ شادی کے 5 سالوں بعد ہی ان کے بیچ آہان نامی دراڑ آ گئی تھی، جو آج تک قائم تھی۔ سر، مس شگفتہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ سیکرٹری کی دستک دے کر کے اندر آنے پہ وہ چونکا۔ یہ عورت پھر آ گئی۔ ٹھیک ہے، بھیج دو۔ ماتھے پہ پھر سے بال نمایاں ہوئے تھے۔ آنٹی، جو آپ کو مناسب لگے آپ لے لیں، آنیا نے کشش سے منمناتے ہوئے کہا، جو ڈھیر سارے ڈریسز کھلوا کے دیکھ رہی تھی اور اسے پسند کرنے کا کہہ رہی تھی، جبکہ وہ ان سب سے کوسوں دور تھی۔ صرف ماں کی خوشی کی خاطر وہ یہاں تھی۔ بیٹا جی، پہننا آپ نے ہے، آپ پسند کریں، کشش نے مسکرا کے کہا تو آنیا بس مسکا ہی سکی۔ یہ دیکھو، یہ کتنا پیارا ہے۔ رائل بلیو کلر کا کٹ ورک کام والا لانگ فراک، جس کی ایل آستینیں تھیں، نہایت ہی خوبصورت تھا۔ واو آنٹی، یہ تو واقعی بہت خوبصورت ہے۔ آنیا نے بھی دل سے تعریف کی۔ بس یہ پیک کروا لیتے ہیں، اور کون سا پسند ہے؟ کہتے ہی پھر سے اور سوٹ دیکھنے لگی۔ نہیں آنٹی، ایک بہت ہے، اور نکاح پہ تو ایک ہی پہننا ہے نا، آنیا نے سہولت سے منع کرنا چاہا، جبکہ کشش کہاں سننے والی تھی۔ نہ کرتے بھی 5 ہیوی اور 3 لائٹ سے ڈریسز دلوا دیے۔ اب شوز شاپ وہ ہیل پہن پہن کے کشش کو دکھا رہی تھی، پھر بہت مشکل سے 2 ہیل شوز پسند کرتی۔ اب وہ جیولری شاپ پہ تھیں۔ گولڈ اینڈ ڈائمنڈ کا سیٹ اور چوڑیاں اور کنگن بنوانے کے لیے تو دے دیے تھے، لیکن وہ پھر بھی ایک چھوٹا سا گولڈ سیٹ اپنی طرف سے اسے تحفے میں دینا چاہتی تھی، اور اس وقت وہ بہت اچھے سے یامین کے کریڈٹ کارڈ کا استعمال کر رہی تھی بے دریغ۔ ایک گولڈ لاکٹ سیٹ پیک کروا کے وہ بھی سامان میں رکھتے اب گاڑی کی طرف واپس موڑی تھی۔ آنیا تو سچ میں تھک گئی تھی، اسے زندگی میں کبھی اس طرح شاپنگ نہ کی تھی۔ اسے اپنی ساس سے ڈر سا لگنے لگا کہ وہ کتنی شاپنگ کرتی ہیں۔ کیا خیال ہے کچھ کھا نہ لیا جائے؟ بھوک لگی ہوگی میری پیاری بیٹی کو، کشش نے پیار سے آنیا سے کہا تو وہ بس مسکرا سکی۔ بھوک تو اسے واقعی لگی تھی۔ گاڑی التاج ہوٹل کے باہر پارکنگ میں کھڑی کرتی وہ آنیا کو لیے اندر داخل ہوئی۔ کھانے کا آرڈر دیتی وہ اپنی مخصوص ٹیبل پہ آ کے بیٹھی، جو ہمیشہ صرف اسی کے لیے ریزرو ہوتی تھی۔ آنیا اشتیاق سے ہوٹل کو دیکھنے لگی۔ کافی بڑا اور پیارا ہوٹل تھا۔ ادھر ادھر کی باتوں میں ویٹر نے کھانا بھی لگایا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ اتنا کچھ دیکھ آنیا حیران رہ گئی۔ آنٹی، اتنا سب آرڈر کیوں کیا؟ کون کھائے گا؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جانتی ہوں زیادہ ہے، بس کھاؤ آپ کو جتنا کھانا ہے، پلیٹ میں چاول ڈالتے کشش مطمئن سی بولی۔ آنیا نے بھی پلیٹ میں کباب رکھا، جو کہ اس کا فیورٹ ہی تھا۔ موبائل پہ آتی کال دیکھ کشش نے کال ریسیو کی۔ اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی۔ آپ یہاں اس وقت کیسے؟ اپنے آفس کی ونڈو سے ہادی نے ماں کی ٹیبل کو فوکس کیا۔ اطلاع مل گئی؟ چہکتے ہوئے کہا۔ اب آپ یہاں آئی ہیں اور میں بے خبر رہوں؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا بھلا؟ الٹا انہیں سے پوچھ بیٹھا۔ اوپس، اپنے ڈریس پہ آنیا نے ڈرنک گرا لی۔ او ہو، آپ کی ڈریس تو خراب ہو گئی۔ آنٹی، میں اسے صاف کر کے آتی ہوں۔ آنیا کی آواز موبائل سے صاف سنائی دے رہی تھی۔ ہارٹ بیٹ پھر سے مس ہوئی۔ کشش اس بات میں سر ہلاتی واپس کال کی جانب متوجہ ہوئی، لیکن کال کٹ چکی تھی۔ کشش نے موبائل سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور بریانی سے مزے اڑانے لگی۔ ڈریس صاف کرتے وہ نکلی تو دروازے کے باہر رکھا ایک واز گر کے ٹوٹ گیا، جبکہ ایک ویٹریس وہیں کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اوہ مائی گاڈ! آنیا گھبرا گئی۔ میم، یہ کیا کیا آپ نے؟ ویٹریس پریشانی سے اس کی طرف بڑھی۔ یہ جان بوجھ کے نہیں کیا میں نے، خود ہی گر گیا، اپنی صفائی میں کہنا چاہا۔ سوری میم، آپ کو اس کا پے کرنا پڑے گا، ویٹریس نے منہ بنا کے کہا۔ آنیا کچھ کہتی کہ پھر کچھ سوچتی چپ ہو گئی۔ اوکے، بتا دیجئے کتنا پے کرنا ہوگا؟ ناراضی سے کہتے وہ ویٹریس کو بہت معصوم لگی۔ آپ اس طرف آ جائیں، کیونکہ اس کی صحیح قیمت کیا ہے یہ سر ہی بتا سکتے ہیں، ویٹریس کہتی آگے بڑھ گئی۔ ناچار آنیا کو بھی پیچھے جانا پڑا۔ یہاں آپ چلی جائیں، ایک روم کے باہر رکتے ہوئے کہتے وہ چلی گئی۔ آنیا کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ سین کیا ہے۔ دروازے کی نوب پہ ہاتھ رکھا اور کلک کی آواز پہ دروازہ کھلا۔ جیسے ہی وہ سامنے آئی، ہادی کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پہ گیا۔ اس کا دل کتنے زور سے دھڑکا تھا، وہ خود بھی اس احساس سے انجان تھا۔ سامنے ایک شخص کو رخ پھیرے کھڑا دیکھ آنیا کو سمجھ نہ آیا کہ کیا بولے۔
ایکسکیوز می، آپ کے ہوٹل کا ایک ورس ٹوٹ گیا ہے مجھ سے، لیکن سب انجانے میں ہوا۔ آپ مجھے بتا دیں اس کی کیا پیمنٹ ہے، میں ادا کر دوں گی۔ ایک ہی بات میں ساری بات کہہ دی۔ ہادی ماتھے پہ بل ڈالے سنجیدہ انداز میں اس کی جانب بوڑھا تھا، اور اسی ایک لمحے آنیا کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ یوں کسی کے روم میں چلے جانا وہ اپنے لیے مسئلہ پیدا کر سکتی تھی۔ فوراً سے واپس پلٹتے دروازہ کی نوب پہ ہاتھ رکھا اور اسے کھولنا چاہا، لیکن وہ لاکڈ تھا، جس کی وجہ سے اس کا دل مزید شدت سے اسے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ بہت جلدی ہے آپ واپس جانے کی، دھیمے لہجے میں کہتا وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ خبردار وہیں رک جاؤ، مضبوط مگر باریک آواز میں آنیا نے اسے وارن کیا تھا۔ روم میں اندھیرا زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ مقابل کا چہرہ اچھے سے دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اتنا جانتی تھی وہ ایک مرد تھا اور وہ ایک مرد کے ساتھ اکیلے کمرے میں تھی۔ یہی سوچ آتے ہی اس نے جھرجھری لی اور خود کو کوسا کہ وہ آئی ہی کیوں۔ کیوں؟ تم تو قیمت چکانے آئی تھی نا، جانتی ہو اس کی قیمت کیا ہے؟ قریب آتے چند قدم کے فاصلے پہ رہتے ہادی نے اسے اچھا خاصا ڈرا دیا تھا۔ جو بھی قیمت ہے آپ کو مل جائے گی۔ اس دروازے کو کھولے فوراً۔ اپنے آنسوؤں پہ ضبط کرتے وہ سختی سے بولی۔ 2 لاکھ میرے بابا فوراً سے لائے تھے۔ ہادی اس کی بات کو نظر انداز کرتا اپنی ہی بول رہا تھا۔ اگر 1 منٹ میں آپ نے یہ دروازہ نہ کھولا تو میرے بابا آپ کو چھوڑیں گے نہیں، سنا آپ نے؟ آنیا نے غصے بھری آواز سے کہا۔ یہ تو یہاں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، اتنی بے وقوف تو نہ لگتی تھی۔ طنز سے کہتے وہ تھوڑا اور قریب ہوا۔ اپنی بکواس بند کریں ورنہ۔ آنیا کو گھبراہٹ کے مارے پسینے آنے لگے۔ اچھا، میرے آفس میں کھڑے ہو کے مجھے دھمکی؟ امیزنگ۔ ہادی نے اس کا گال چھونا چاہا اور وہ بھی بے اختیاری عمل تھا۔ آنیا نے زور سے ہاتھ جھٹکا اور ہادی کو پیچھے دھکا دیا، خود دروازے کے ساتھ جا لگی۔ ہادی ایک دم سے ہوش میں آتا اس کا یہ روپ دیکھ حیران ہوا۔ بظاہر چوئی موئی سی نظر آنے والی اتنی پاورفل کہ ہادی کو اپنی جگہ سے ہلا کے رکھ دیا۔ میں آخری بار وارن کر رہی ہوں، دور رہ کے بات کریں۔ اب کے بار لہجہ میں نمایاں دھمکی تھی، اور بنا کسی کپاہٹ کے اس نے ہادی کو ایک لمحے کو بہت کچھ باور کروا دیا، لیکن اس کا دھکا دینا ہادی کو برداشت نہ ہوا۔ پھر سے جارحانہ انداز میں آگے بڑھ کے اس کی بازو کو جھٹکے سے پکڑا اور یہیں وہ سنگین غلطی کر گیا۔ آنیا نے بھی بنا ایک لمحے کی دیری کیے ہادی کے منہ پہ تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ جو کچھ کہنے والا تھا ایک دم سے میمورائز ہو گیا۔ وہ ہرنی جیسی آنکھیں اسی پہ اٹھیں، اسے اپنی جگہ پہ کھٹک گئی تھیں۔ اس کا ہاتھ اٹھانا ہادی کو برداشت نہ ہوا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا، لیکن اس کا یہ عمل ہادی کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برسا تھا۔ وہ کچھ غلط کرتا کہ بیٹا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، عورت کی عزت وہی کرتا ہے جس کی ماں عزت دار ہوتی ہے اور اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھاتی ہے۔ سختی سے آنکھیں میچتے اس نے اپنے اندر کے غصہ کو کنٹرول کرنا چاہا۔ آگے بڑھ کے نامحسوس انداز میں دروازہ کی ناب گھمائی۔ آنیا اپنی جگہ سٹل تھی۔ 1 منٹ سے پہلے یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں اتنے سرد انداز میں کہے الفاظ کہ آنیا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا۔ وہ پلک جھپکتے وہاں سے باہر نکلی اور اندھا دھند ہی بھاگتے سیڑھیاں اترتی کشش کے پاس جا پہنچی۔ آنٹی پلیز چلیں یہاں سے، کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کیا ہوا آنیا، آپ ٹھیک ہیں؟ کشش اس کا کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی۔ اس کا یوں آنا اور رونا انہیں تکلیف دے گیا تھا۔ پلیز آنٹی کچھ نہ پوچھیں، مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے اپنے آپ پر ہر ممکن طریقے سے ضبط کرنے کی کوشش کی۔ کشش نے اس کی حالت کے پیش نظر خاموش رہنا زیادہ مناسب سمجھا اور اسے لیے ہوٹل سے باہر نکل آئی۔ گاڑی میں بیٹھے بھی وہ خاموش رہی۔ وہ بہت بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ اس کا اچانک سے ہاتھ اٹھانا اسے محسوس ہوا تھا وہ زیادتی کر گئی ہے، لیکن سب کچھ بہت اچانک سے ہوا تھا اور اس شخص کی پیش قدمی نے اسے ہاتھ اٹھانے پہ مجبور کیا تھا۔ پیرزادہ مینشن کے باہر گاڑی روکتے کشش نے آنیا کی جانب دیکھا۔ بیٹا کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، کیا ہوا؟ نہیں آنٹی کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آنیا نے قدرے مسکرا کے کہا۔ اندر آئے نا آنٹی۔ سارا سامان ملازم کے ہاتھ اندر بھجوا کے آنیا نے کشش کی جانب دیکھتے پیار سے کہا۔ ارے بیٹا پھر آؤں گی، ابھی بہت دیر ہو رہی ہے اور آپ اپنا خیال رکھنا۔ پیار سے اس کے گال پہ ہاتھ پھیرا تو آنیا مسکرا دی۔ کشش کے جانے کے بعد وہ اندر آتی کسی کی موجودگی محسوس نہ کرتی، سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دل اب بھی زوروں سے دھڑک رہا تھا۔
وہ شخص جو کوئی بھی تھا اس سے ایک پل کو وہ ڈر گئی تھی، اور اگر وہ ہاتھ اٹھانے کے بعد اس کے ساتھ کچھ غلط کر گزرتا تو یہ سوچ آتے ہی پھر سے اس نے جھرجھری لی۔ یہ سب اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا، اس کا رشتہ طے ہو چکا تھا، اور یہ سب کوئی بات نکل آتی تو اس کے پیرنٹس کیا سوچتے؟ وہ بہت حد تک خود کو ریلیکس کر چکی تھی، لیکن اپنا ہاتھ اٹھانا نہیں بھول پا رہی تھی۔ وہ رولنگ چیئر پہ مسلسل جھولے جا رہا تھا، کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، اسے رہ رہ کے وہ تھپڑ یاد آ رہا تھا جو آنیا نے اسے، وہ اب تک اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پایا تھا۔ وہاں سے اٹھتا وہ جم روم میں چلا گیا اور باکسنگ کٹ پہ اپنا غصہ اتارنے لگا۔ میں آخری بار وارن کر رہی ہوں، دور رہ کے بات کریں۔ اب تمہیں بتاؤں گا مس ثانیہ ابتسام کہ میں کون ہوں اور کیا کر سکتا ہوں۔ گلوز اتارتے وہ پسینے میں شرابور اپنے دماغ میں بدلہ لینے کی پلاننگ کر چکا تھا۔ وہ کسی صورت بھی وہ تھپڑ بھولنے والا نہ تھا۔ کشش گھر آ کے بھی کافی پریشان رہی تھی۔ 2 دن وہ یوں ہی خاموش رہی۔ اس کو آنیا کی آنکھوں سے بہے آنسو اور ان کا کرب بھول ہی نہیں پا رہا تھا۔ ایک بار سوچا ہادی سے بات کر لیں کہ اسی کا ہوٹل تھا، کہیں کچھ برا نہ ہوا ہو، CCTV فوٹیج نکلوا لیں، کسی نے تنگ کیا جو بھی ہو وہ پتہ لگانے کا ارادہ کر رہی تھی۔ ایسے میں نکاح کی تیاریاں انہیں بوجھ لگنے لگی تھیں۔ وہ کسی بھی کام میں، کسی بات میں بھی حصہ لیتی تو غائب دماغی سے۔ مما! ہادی کی پکار پہ وہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ ارے ہادی آئیں! کشش نے مسکرا کے بیٹے کو پاس بٹھایا۔ کہاں گم ہیں؟ بہت چپ چپ سی ہو گئی ہیں۔ ہادی نے جو نوٹ کیا اظہار بھی کر دیا۔ نہیں بیٹا، بس ایسے ہی، پرسوں آپ کا نکاح ہے اور میں سوچ رہی ہوں کہ رخصتی بھی لے لیں۔ ہادی نے بات اچکی تھی۔ کشش یکدم چونکی۔ کیا مطلب؟ وہ تھوڑا ناسمجھی سے بولی۔ مطلب کہیں رخصتی لینے کا ارادہ تو نہیں بن گیا؟ صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھتے اپنی بات کا مطلب واضح کیا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں، لیکن ارادہ بن بھی سکتا ہے، کشش نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا۔ تو ارادہ بنا لینا۔ پاس ہوتے اس کے کان کے پاس کہتا وہ کشش کو تھوڑا الگ سا لگا۔ کیا ہو گیا ہے ہادی؟ دی گریٹ میر ہادی نکاح کے ساتھ رخصتی بھی چاہتے ہیں؟ کشش نے اسے چھیڑا۔ مما اب نکاح ہو تو رہا ہے، آپ ہی کی خواہش کو سب نے کتنی عزت دی، آپ رخصتی کا کہیں گی تو بھی سب مان جائیں گے، ہادی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اور میں ایسا کیوں کہوں گی؟ بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ اب آپ مجھے تنگ کریں گی اپنے بیٹے کو؟ ہادی نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ ویسے یہ تو مان جائیں کہ آپ کے مما کی پسند واقعی آپ کو بھی اچھی لگی ہے، کشش نے داد وصول کرنی چاہی۔ ہادی کے لب بھینچے لیکن پھر مسکراتا ہوا اٹھا۔ نو ڈاؤٹ۔ اتنا کہتے وہ جا چکا تھا جبکہ کشش کو ایک نیا مشن تھما گیا تھا۔ اب وہ نئے پلان کرنے لگی تھی کہ نکاح کو رخصتی تک کیسے لایا جائے۔ فضا یہ کیا بےہودگی ہے، واپس کرو مجھے۔ ہانیہ نے اپنا موبائل واپس مانگا جو فضا نے اس کے ہاتھ سے اچک لیا تھا۔ نہ میں بھی تو دیکھوں کہ کسے ہر وقت میسج کرتی رہتی ہو۔ فضا نے موبائل پہ کلک کرنا چاہا کہ اس سے پہلے ہی موبائل ہانیہ نے واپس لے لیا۔ یار، فضا نے منہ بنایا، میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کبھی مت کرنا فضا، ورنہ میں دوستی بھول جاؤں گی، سرد انداز میں کہتے وہ اسے بہت کچھ باور کروا گئی۔ اب ایسا بھی کیا جو تمہیں اس قدر غصہ آ گیا؟ فضا کو اس کی بات سے زیادہ اس کا لہجہ برا لگا۔ مجھے نہیں اچھا لگتا جب کوئی میری ذاتیات میں اترتا ہے، نہ میں کسی کی ذاتیات تک جاؤں نہ کوئی مجھ تک آئے، ہر چیز ایک لمٹ تک اچھی لگتی ہے، اٹھتے ہوئے رسان سے سمجھایا، جبکہ فضا نے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ چلتے ہوئے ہانیہ نے ایک نظر پیچھے مڑ کے فضا کو منہ بنا کے بیٹھے دیکھا تو واپس اس تک آئی۔ اٹھو، لائبریری چلنا ہے، کچھ ضروری بکس ایشو کروانی ہیں۔ فضا کو زبردستی اٹھا کے لائبریری لے کے آئی تھی۔ بکس نکالتے ہوئے وہ چپکے سے اپنا کام بھی کر چکی تھی، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ یار کشش، تم مجھے پاگل کر دو گی، پہلے نکاح اب رخصتی، وہ لوگ نہیں مانیں گے اتنی جلدی، تھوڑا ٹھنڈا کر کے کہو یار۔ یامین سکندر کو کشش کی بات پہ اچھی خاصی تپ چڑھی۔ دیکھیں میری بات غور سے سنیں، نیک کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے، اور ویسے بھی دونوں بچوں کی عمر ہو گئی ہے، کوئی چھوٹے چھوٹے بچے تو ہیں نہیں جو اتنا ایشو کریٹ کیا جائے۔ اب اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو کوئی اور کیا دے گا؟ منہ بنا کر ایموشنلی کہتے ہو یامین کو آج بھی 30 سال پہلے والی کشش ہی لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اور زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی، جبکہ یامین کی کنپٹیوں کے سفید بالوں میں تو کشش کی جان تھی۔ اسے یامین کا ہر روپ ہی پیارا لگتا تھا، دیوانی تھی وہ اپنے شوہر کی۔
कशिश हर बात ठीक है, लेकिन अब रुखसती का नया शोशा मत छोड़ना। वो नहीं मानेंगे, यामीन ने समझाना चाहा। आप बस साथ दे दें, बाकी मैं संभाल लूंगी। कशिश ने मुस्कुराते उसका हाथ थामा। और हादी, उसका क्या? यामीन ने उसकी आंखों में झांकते पूछा। मेरा बेटा है, मेरे खिलाफ थोड़ी न जाएगा। बहुत मान और यकीन से कहा तो यामीन ने नफी में सर हिलाया। इसका कुछ नहीं हो सकता। आहान से फोन पे बात करता हुआ वापस पलटा था। अब रिश कबर्ड में घुसी कपड़ों के साथ उलझ रही थी। निकाह की तैयारियां हो गई सारी? सरसरी अंदाज में पूछा। जी, तकरीबन, मुख्तसर सा जवाब आया। आपसे एक बात करनी है। अबरीश ने कुछ सोचते और परेशानी से बात का आगाज करने का इरादा किया। बोलें। इब्तिसाम ने घड़ी साइड पे रखते उसकी जानिब सवालिया नजरों से देखा। कशिश का फोन आया था। वो चाहती है कि निकाह के साथ रुखसती भी हो जाए। अबरीश ने निगाहें झुकाए कहा। इब्तिसाम कुछ पल तो चुप ही हो गया। और आप क्या चाहती हैं? इब्तिसाम ने उल्टा उसी से सवाल कर डाला। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ इतना अचानक से, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अबरिश दिल का डर जुबान पे ले आई। इब्तिसाम ने गहरी सांस खारिज की। जब निकाह कर देंगे तो रुखसती करने में भी कोई मुजायका नहीं, और बेहतरी होती है कि निकाह के फौरन बाद ही रुखसती कर दें, रिश्ते में दरारें ना ही पड़ें। इसी में सबकी बेहतरी है, और जो काम खुश इसलूबी से हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है। इब्तिसाम ने अपनी तरफ से एक अच्छा मशवरा दिया। अब रिश के दिल से बोझ सिरक गया। वो आज भी बिना कहे उसकी हर बात समझ जाया करता था। उसके दिल के राज को जान जाया करता था, और बिन कहे उसने उसकी मुश्किल हल कर दी थी। आपको रुखसती से कोई एतराज नहीं? अबरीश ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। दोनों की नजरें पल भर को मिली थीं। दिल ने आज भी एक दूसरे की मोहब्बत का दम भरा था। आप आनिया से बात कर लें, वो क्या चाहती है? उसकी खुशी जिसमें है, इब्तिसाम अली पीरज़ादा भी उसी में खुश होगा। मुस्कुरा के रुख मोड़ा। अबरिश अपनी जगह से उठी कि इब्तिसाम ने उसकी कलाई थाम ली। वो ज़रा का ज़रा रुख पलटी। अच्छा लगता है यूं ही किसी का चाहे जाना। अच्छा लगता है, बेमतलब ही सही, बेगर्ज ही सही, एक नज़र की मुंतज़िर ही सही, मीठा भरा ये दर्द ही सहे जाना। अच्छा लगता है यूं ही किसी को चाहे जाना। अच्छा लगता है, कहते साथ ही कलाई छोड़ दी। अब रिश पलट गई। दो आंसू बहे जिसने उसे महारत से साफ कर लिया, और फिर वो वहां रुक न सकी। जिंदगी में एक ऐसे शख्स का होना बहुत ज़रूरी है जिसे दिल का हाल बताने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत ना पड़े। बानो कुदसिया। अजीब ही मंतक है, पहले निकाह का शोर, अब निकाह के साथ रुखसती। और उनको देखो कैसे माँ बाप हैं, जो वो कहते जा रहे हैं ये मानते चले जा रहे हैं। जुलेखा बेगम मुंह बना के कहती, अरूश को भी सोचते पे मजबूर कर गई थी। आखिर ऐसा भी क्या कि चटपट रिश्ता तय किया और अब रुखसती भी साथ ही। अरूश को भी बात कुछ खास हजम ना हुई। नीचे आई तो अबरिश अबीजान के साथ महवे गुफ्तगू थी। शायद अबीजान की राय भी अबरिश से मुख्तलिफ थी। अरूश ने उनके चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा लगाया। बस आप आनिया के लिए दुआ करें, सब उसके हक में बेहतर हो। अबरिश के आखिर के अल्फाज सुन के अरूश नफ़ी में सर हिलाती वहीं बैठ गई। वैसे भाभी, आपको नहीं लगता कि जल्दबाजी अच्छी नहीं? अभी हम उन्हें जानते ही कितना है। और आप अपनी बेटी। अरूश ने एतराज़ करना चाहा कि अस्सलाम वालेकुम। आहान की अचानक आमद ने सबको चौंका दिया। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अभी जान ने नातवा वजूद के साथ उठते ही आहान को सीने से लगाया। दराज का कुशादा सीना, उभरे हुए मसल्स, ब्राउन आंखें, मर्दाना वजाहत का भरपूर शाहकार। अब रिश बस देखती रह गई। क्या वो वाकई इब्तिसाम अली पीरज़ादा जैसा था? क्या उसी की तरह दिखता था? वो सबसे मिलने लगा। इब्तिसाम के वहां आने पे वो भी बाप के सीने से जा लगा। दोनों के चेहरे पे मुस्कान थी, एक खूबसूरत मुस्कान। अब रिश अंदाजा नहीं कर पाई किसकी मुस्कान ज्यादा प्यारी है। दोनों एक दूसरे के पास खड़े एक जैसे लग रहे थे। अब ऋषि ने उनके देखने से पहले ही रुख मोड़ लिया। आहान धीरे से चलता उसके पास आया। कैसी हैं आप? वो चाह के भी अबर को माँ ना कह सका, क्योंकि अबरीश ने ही उसे खुद को माँ कहने से रोका था, और वो रुक भी गया था। अबरीश ने एक नज़र उसे देखा और दूसरी नज़र पीछे खड़े अपने मजाजी खुदा को, और खामोशी से वहां से अपने रूम में चली गई। वो आज भी उससे दूर थी।
आहान की आंखों का एक कोना भीगा, वो इन्हीं की खातिर इस घर से दूर चला गया था। सिर्फ बाप के बुलाने पे ही आता था मिलने, वो यहाँ बहुत कम रहा था, ताकि अब रिश्मा को तकलीफ ना हो। वो कभी भी उनकी बेसुकूनी का सबब नहीं बनना चाहता था, लेकिन हर बार तकलीफ दे जाता था। मुड़ के बाप को मुस्कुरा के देखा। डैड, ये क्या? अचानक से आपने आनिया का रिश्ता तय करके निकाह के साथ रुखसती भी रख दी। आहान की आवाज़ पे अबरिश के सीढ़ियाँ चढ़ते कदम रुके थे। बेख्तियार नज़र इब्तिसाम पे जा ठहरी। बेटा, आपकी अबरिश माँ का किया गया फैसला है। मुस्कुराते हुए कहा। अबरिश को लगा जैसे सारी दुनिया ही मुस्कुरा रही हो। अगर अबरिश माँ का फैसला है तो फिर तो गलत हो ही नहीं सकता। आहान की बात पे वो चौंकी और खामोशी से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती चली गई। यार, कल निकाह है और आपको तो कोई परवाह ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। और आपकी वजह से मेरी फ्रेंड्स मुझे बातें सुना रही हैं कि बहन का निकाह है और मैं यूँ क्या कर रही हूँ। हानिया ने आनिया को किसी फाइल में घुसे देखा तो टोक दिया। सब इतना अचानक हो रहा है हानिया कि अब तो दिल से घबराहट भी खत्म हो गई है। कोई एहसास ही नहीं बचा। आनिया का लहजा हर एहसास से आरी था। अगर आपका दिल नहीं मान रहा तो आप रुखसती से इनकार कर दें। हानिया को उसकी हालत सही न लगी। ये आसान नहीं हानि, मम्मा और डैड सब कुछ प्लान कर चुके हैं और फिर मैं क्यों रंग में भंग डालूं जब एंड पे मुझे मानना ही पड़ेगा। आनिया अपनी जगह से उठती विंडो में जा खड़ी हुई। फिर मैं आपको अपना हक इस्तेमाल करना चाहिए और मुझे यकीन है मम्मा आपकी बात समझेंगी। हानिया को फिर भी तसल्ली ना हुई। अगर आप कहें तो मैं बात करूं? हानिया के दिमाग की घंटी बजी। पागल हो हानि, कल निकाह है और निकाह के अगले दिन मेहंदी और फिर रुखसती। आखिर में वो उदास सी हो गई थी। और एक दिन तो सब नहीं रुखसत होना होता है, तुम्हें भी होना होगा। आनिया ने मुस्कुरा के माहौल का बोझलपन खत्म करना चाहा। मेरी तो इतनी जल्दी नहीं होने वाली। किसी माइक ने ऐसा कोई लाल पैदा ही नहीं किया जो हानिया के दिल तक रसाई हासिल कर सके। हानिया ने फख्र से कहा, अच्छा जी, वैसे मोहब्बत का जज्बा बहुत मुँह ज़ोर होता है, ये अपनी जगह खुद बना लेता है। और दरवाजे पे होती नॉक पे दोनों ही चौंक गईं। आहान अंदर दाखिल हुआ। क्या मैं आ सकता हूँ? दिल फरेब मुस्कुराहट के साथ वो अंदर दाखिल होते हुए बोला। आहान भाई, आ जाएं, आपको इजाज़त की क्या ज़रूरत? आनिया ने खुशी से उसका इस्तकबाल किया, जबकि हानिया ने मुंह बनाते हुए रुख फेरा। कैसी है मेरी बहन? उसके सर पे हाथ फेरता हानिया को यकसर नज़रअंदाज किया। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? इस बार बहुत वक्त लगा दिया आने में। एक प्यारा सा गिला भी कर ही दिया। अब भी शायद ना आता अगर मेरी प्यारी बहन की शादी ना होती। थोड़ा उदासी से बोलता वो आनिया को अफसुर्दा कर गया। खुश है ना आप? आहान ने उसका उदास चेहरा देख फिक्रमंदी से पूछा। जी जी, आप मिले सबसे? हानिया की तरफ देखते बात बदली। आहान ने एक नज़र उठा के सामने खड़ी अकड़ मगरूर हसीना को देखा, जो एक तबाही थी। गहरा सांस खारिज करता वो वापस आनिया की तरफ मुतवज्जा हुआ। सबसे मिल लिया है। आप अपना ख्याल रखें और कोई भी मसला हो अपने भाई को हमेशा याद रखिएगा। सौतेले भाई से पहले एक सगी बहन है, उसे पहले याद रखिएगा। हानिया के अचानक बोलने बल्कि तंजिया जुमले ने दोनों को उसकी तरफ देखने पे मजबूर कर दिया। हानि, आनिया ने सरजनिश वाले अंदाज में टोका। कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? मसनूई हैरान होने की एक्टिंग की। मैं चलता हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो बिला झिझक कह दीजिएगा। एक बार फिर से हानिया को नज़रअंदाज करता वो आनिया से मुस्कुरा के कहता वहाँ से निकल गया। कितनी गलत बात है हानिया, वो इतने दिन बाद आए हैं और तुमने तंज करने शुरू कर दिए हैं। बहुत बुरी बात है। आनिया ने उसे समझाना चाहा। उसे आने की ज़रूरत तो नहीं इस घर में, क्या लेना देना इसका इस घर से? हानिया को शुरू से आहान से चिढ़ थी, अबरिश की तरह। ये आदत उसकी उसकी माँ से मिली थी। अबरिश बिना कुछ कहे अपनी नापसंदीदगी का इज़हार करती थी। वहीं हानिया धड़ल्ले से बिना कोई लिहाज किए मुँह पे सब कुछ बोल के आहान का दिल दुखाती थी। और वो भी हमेशा उसे नज़रअंदाज करता बात को बदल देता था। अपने कमरे में आता वो कुछ उदास हो गया था। वो 5 साल का था जब उस पीरज़ादा मेंशन में आया था, इब्तिसाम का हाथ थामे। वो कौन था, उसकी पहचान क्या थी, इब्तिसाम सब जानता था। लेकिन उसने ना कभी पूछा, ना इब्तिसाम ने कभी बताया, कभी ज़रूरत महसूस ना हुई। लेकिन वक़्त के साथ-साथ उसे लग रहा था, इस घर के लोगों ने उसे अपनाया नहीं था। इस बात का दुःख उसे हमेशा से था।
کچھ کہہ کر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے تھے اور کچھ بول کے، اور وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنے باپ سے ہی اپنی پہچان پوچھے کہ وہ کون ہے، لیکن ابتسام پیرزادہ سے سوال جواب کرنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔